سے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایسا سعید فطرت انسان جس کا ذکر چل رہا ہے اس تک اسلام پہنچے اور وہ اس کو رد کر دے۔ میں نے ایک موقع پر یہ بحث خود اٹھائی تھی، اب وہ ساری باتیں اکٹھی یہاں پیش کرنے کے لیے وہ کیسٹس تو موجود نہیں، لیکن جن کے ذہن میں سوال پیدا الجھن پیدا ہوئی ہے، اگر وہ باقی ان بحثوں کو بھی سن لیتے تو یہ الجھن نہ پیدا ہوتی۔ میں نے یہ سوال اٹھایا تھا خاص طور پر کہ وہ لوگ جو یہ صفات رکھتے ہیں ان تک اگر اسلام پہنچے تو ناممکن ہے کہ وہ انکار کریں، کیونکہ اگر وہ انکار کریں گے تو عمل صالح نہیں رہے گا۔ سچائی کا انکار کر کے عمل صالح کہاں باقی رہ جاتا ہے؟ تو زبردستی عمل صالحوں کی طرف منسوب کرنا اور پھر تضاد اٹھانا کہ دیکھ لو ان کا عمل صالح ہی تھا، اور چونکہ مسلمان نہیں اور مسلمان نہ ہونے کے باوجود پھر وہ نجات یافتہ لکھے گئے۔ اول تو نجات یافتہ کا لفظ بھی دھوکے والا ہے۔ یہاں نجات یافتہ پہ میں الگ گفتگو کروں گا۔ دنیا کے نقطۂ نظر سے انسان کا کوئی حق نہیں دیتی آیات کہ کہو کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ من ذالک منکر ہیں، یہ آیات ان کو جنت کی خوشخبری دے، ہرگز نہیں دے رہی۔ منکرین کو کوئی خوشخبری نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ کے انکار کا ذکر ہی کوئی نہیں۔ یہاں ذکر ان لوگوں کا ہے جو خدا کے نزدیک اپنے اپنے رسول کو مان کر ان سے توحید خالص سیکھی جس حد تک بھی ان کو نصیب ہوئی تھی، اور پھر جو کچھ وہ سمجھتے تھے اس کے مطابق نیک عمل کیے، اور انکار کے مقام تک نہیں پہنچے۔ انہوں نے محمد رسول اللہ کے پیغام کو نہیں ٹھکرایا، یہ تو کہیں ذکر بھی نہیں ملتا اشارتاً بھی۔ وہ مر جاتے ہیں اس حالت میں تو کیا ہوگا؟ جہاں تک انسان کے فتوے کا تعلق ہے، ہم کہیں گے کہ اسلام کو شہرت پا چکا ہے، ہمارے نزدیک تو یہ غیر مسلم مرے ہیں، اس لیے ہم ان کو نجات یافتہ نہیں کہہ سکتے۔ یہ بات کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا یہ اللہ جانتا ہے، اور یہ غلط ہے کہنا کہ وہ سارے جہنمی ہوں گے، کیونکہ قرآن کریم کی دوسری آیات اس بات پر خوب روشنی ڈال رہی ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے کچھ آیات کہیں تھی دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ تو وہی آیت ہے نا؟ ہاں، اب اس آیت میں جو بحث ہو رہی ہے، وہ لوگ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے، وہ لوگ جو عیسائی ہوئے، نصارہ، اور اس میں یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ نصارہ کرسچنز نہیں ہیں۔ جن لوگوں کو عیسائیت کی تاریخ سے واقفیت نہیں ہے، ان کو علم نہیں ہے کہ نصرانی ان لوگوں کو کہا جاتا تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس مرکزی شاخ سے وابستہ رہے جن کا عقیدہ توحید کا عقیدہ تھا، جن میں تثلیث نوران نہیں پائی تھی۔ وہ پاک باز اور صاف لوگ تھے، اور کرسچن اور نیزرین یہ دو الگ الگ اصطلاحیں ہیں۔ کرسچن کی اصطلاح اطلاق پاتی ہے پولین عقیدے سے وابستہ لوگوں پر، اور پرانے زمانوں میں 200-300 سال تک واضح طور پر قطعی شہادت ہے کہ نصرانی الگ تھے اور کرسچنز وہ تھے جو اس عقیدے کی وجہ سے گمراہ ہو گئے۔ تو خدا تعالیٰ نے تو کرسچن کو عیسیٰ کی طرف منسوب ہی نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نصرانی کا لفظ استعمال فرماتا ہے، اور بعد میں اس اصطلاح کو اگر آپ نے عام کر لینا ہو تو آپ کی مرضی ہے، مگر حقیقتاً اول طور پر نصرانی کی اصطلاح مواحد عیسائیوں پر ہوتی تھی جو شریعت موسوی کو باطل اور غلط نہیں سمجھتے تھے۔ ان کی کئی 100 سال تک بحثیں چلتی رہیں، ان کو ان لوگوں نے کونسل آف نائسیہ میں مرتد اور دائرہ عیسائیت سے باہر نکال کر پھینکا، لیکن حقیقت میں یہی تھے جو سچے عیسائی تھے۔ تو یہاں بھی نصارہ کا ذکر ہے، اور ہادو میں خود مضمون میں ہدایت یافتہ کے معنی پائے جاتے ہیں۔ یہودا کا لفظ یہاں نہیں ہے، یہود کا بھی شاید ہو کہیں، مگر
یہاں تو ہادو کی والی آیت میرے سامنے ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ یہ لوگ جو ہیں ان میں سے خدا کے نزدیک جن پر حجت نہیں ہے ان کے متعلق کیا یہ فتویٰ دیں گے کہ نعوذ باللہ حضرت مسیح علیہ السلام یہ بحث فرما رہے تھے کہ ان سب میں سے خدا تعالیٰ کے نزدیک جو مجبور ہو اور معذور ہو اور منکرین میں شامل نہ ہو اللہ اس کو جہنم میں پھینک دے گا. میں ایک لمحہ کے لیے بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف یہ عقیدہ منسوب نہیں کر سکتا. دوسری بات، اس آیت کو خدا تعالیٰ نے ایک اور مضمون داخل کرنے کے بعد ہمیں مزید سمجھایا ہے. وہ یہ ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى. اب تک یہ وہی ہے جو پہلی آیت چل رہی تھی. یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کیا خدا تعالیٰ کے علاوہ، خدا تعالیٰ کے بعد، والنصارى اور نصارہ، والمجوسہ اور مجوسی. یہاں صابئین نہیں ہے، مجوسہ ہے، اور مجوسہ میں ستارہ پرست بھی داخل ہو جاتے ہیں. والذین اشرکوا، صابی اور مجوس کا فرق یاد رکھیں. مجوس تو یہ عام طور پر سب کے لیے کہہ دیا کرتے تھے، مگر دراصل صابی اور مجوس میں یہ فرق ہے کہ صابی ان اہل کتاب کو کہتے تھے جن کے معین کتاب کا ذکر کیے بغیر وہ تمام لوگ جو کسی الہی سلسلے سے وابستہ تھے، عرب دنیا سے باہر کے لوگ، ان کو یہ صابی کہا کرتے تھے. تبھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صابی کہا ہے، مجوس نہیں فرمایا، مجوس نہیں کہا. یعنی تم ہو تو الہی کتاب سے وابستہ، لیکن ہمارے دائرہ علم کی جو الہی کتب ہیں تم ان میں نہیں ہو.